دیگر تمام تر پیران نظام کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا؟ نہیں، اتنے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیز، آج ہم نے اپنی دوستی خانقاہوں سے کی، ہم اپنے سروں کو ٹیکنے کے لیے خانقاہوں پر جاتے ہیں، مزارات اولیاء پر جاتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں صاحب مزار نے جو درس ہمیں دیا کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ صاحب مزار نے جو درس ہمیں دیا ہم دور دور تک اس پر عمل نہیں کرتے۔ صاحب مزار جن کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، تمام تر دعائیں ان کے وسیلے سے کرتے ہیں میرے عزیز، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا ہم نے کبھی اس چیز پر غور کیا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہمارے اندر کمی کون سی ہے؟ اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، اسلامی قوانین و ضوابط کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والوں، یقیناً ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ صاحب مزار وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے مقدس ولی ہیں، یقیناً اگر ان کے حوالے سے، ان کے وسیلے سے ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ لیکن اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان تمام تر اولیاء اکرام کے وسیلے سے دعائیں کرنے سے پہلے آپ ایک چیز پر اگر عمل کر لیں تو آپ گھر میں بیٹھ کر کے وسیلہ سرکار غازی کا بنائیں، دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کریں، یقیناً گھر میں بیٹھ کر کے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ صرف حرام کھانا چھوڑ دیں، حرام کا لقمہ ہمارے جسم میں اگر ایک لقمہ جاتا ہے تو یقیناً مسلمانوں 40 روز تک نہ ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ جس وقت اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے طور پہاڑ پر جا رہے تھے، یقیناً مسلمانوں اس وقت آپ نے طور پہاڑ کے نیچے ایک شخص کو دیکھا جو رو رہا تھا، گڑگڑا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو نہیں قبول کر رہا تھا۔ یقیناً مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، اے میرے خدا، ابھی میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو طور پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، جو طور پہاڑ کے نیچے تیری بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے۔ اے میرے مولا، تو اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دعاؤں میں اس کی اثر کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ اے میرے مولا، تو اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ وہ تیری بارگاہ میں رو رو کر کے گڑگڑا کر کے دعائیں کر رہا ہے۔ اے میرے مولا، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے، تو کیوں اس کی دعائیں نہیں قبول کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس شخص کو تم نے طور پہاڑ کے نیچے دیکھا ہے، اگر وہ میری بارگاہ میں رو رو کر کے اس کے بعد میں وہیں پر مر جائے اور مر کر کے سڑ جائے، پھر بھی میں اس کی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے خدا، اس نے کون سی اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اتنی بڑی تیری بارگاہ میں کون سی گستاخی کر دی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، تمہیں نہیں معلوم، اس نے کوئی غلطی نہیں کیا ہے، لیکن اس کے جسم میں ایک لقمہ جو وہ کھایا ہے وہ حرام کا کھایا، اور اس سے جو چند قطرے خون کے بنے ہیں، جب تک کہ اس کے جسم میں وہ چند قطرے خون کے رہیں گے، وہ کتنی ہی دعا، کتنے ہی نبیوں ولیوں کو وسیلہ بنا لے، لیکن اے موسیٰ،
میں اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، ذرا سوچیں، ہم اور آپ تجارت کرتے ہیں، یقیناً تجارت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، نبیوں کی سنت ہے، ہمارے ولیوں کی سنت ہے، ہمارے تمام تر اکابرین کی سنت ہے۔ تجارت کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کرنے والے شخص کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، میں یہ آپ حضرات سے عریضہ پیش کرنا چاہوں گا، آپ تجارت کریں لیکن جھوٹ بول کر کے تجارت نہ کریں۔ آپ بزنس کریں لیکن جھوٹ بول کر کے بزنس نہ کریں۔ اگر ہم کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، ہمارے کپڑے میں کوئی کمی آتی ہے تو ہم کسٹمر کو یہ بتا کر کے دیں کہ ہمارے کپڑے میں یہ کمی ہے، آپ چاہیں تو اس کو لے لیں اور نہ چاہیں تو آپ کی مرضی۔ میرے عزیز، آپ چاہیں تو اس کو تھوڑی سی کم رقم میں وہ کپڑا دے دیں۔ آپ پھل کی تجارت کرتے ہیں، سبزیوں کی تجارت کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی کسٹمر ہماری دکان پر آتا ہے، آنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو فلاں چیز چاہیے، ایسا کریں آپ اس کو دے دیں، تو ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ دنیا بھر کی تمام تر تعریف توصیف ہم اپنے مال کی کرتے ہیں، لیکن حقیقت سے اس کی واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کھٹا سامان میٹھا بول کر کے بیچ دیتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ جھوٹ، فریب، مکاری کر کے ہم اگر تجارت کرتے ہیں، اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، اس سے جو بھی پیسہ ہم کماتے ہیں، یقیناً میرے عزیز وہ پیسہ ہمارے لیے حرام ہے، وہ بھی پیسہ ہمارے لیے حرام ہے، اور حرام کا لقمہ اگر ہم نے کھایا تو یقیناً ہماری دعائیں تو قبول ہوں گی ہی نہیں، ہماری عبادتیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی ہی نہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی برباد ہوں گی۔ اس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ حرام ہم کھا رہے ہیں لیکن خمیازہ نسلوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، تو کیوں ہم ایسا کام کریں جس سے ہمیں رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے؟ اے میرے عزیز، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی سے قرض لے لیتے ہیں، 10 20 روپیہ، 50 روپیہ، 100 200 500 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ۔ میرے عزیز، اگر اس سے قرض لے لیتے ہیں تو لوٹانے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ کسی کی دکان سے اگر ہم ادھار کوئی سامان لے آتے ہیں تو دوبارہ پیسہ دینے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ میرے عزیز، میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کا ایک پیسہ اگر باقی ہے اور اس نے اس پیسے کو ادا نہیں کیا ہے، قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے، قرض دینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، قرض دینا اور قرض لینا یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، خود آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے عزیز، ایک مرتبہ بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرض لیا۔ چند ہی دنوں کے بعد آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں دن میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، اس سے 4 دن پہلے وہ یہودی سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ کے جبے مبارکہ کو، آپ کے قمیص شریف کو پکڑ کر کے کھینچتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد، یہ بتاؤ تم میرا قرض کب واپس کرو گے؟ یقیناً مسلمانوں، جس وقت اس نے یہ بات کہی آقا علیہ السلام کی قمیص کو پکڑ کر کے، آپ کے کرتے مبارکہ کو پکڑ کر کے، اس وقت آپ کے ساتھ میں سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جیسے ہی یہ معاملہ اس یہودی کا دیکھتے ہیں کہ اتنی سختی کے ساتھ یہ قرضہ مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، اے یہودی،
تجھ کو معلوم نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں کون ہے، اور تو اتنی سختی کے ساتھ جس شخص سے قرض مانگ رہا ہے تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ہے کون؟ یہ حبیب خدا ہے، یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، اور تو اتنی سختی ان کے ساتھ کر رہا ہے، اور تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ عمر کے نام سے انسان تو انسان ہے، شیطان بھی کانپتے ہیں، اور تو عمر کے سامنے اتنی سختی کے ساتھ امام الانبیاء سے قرض مانگ رہا ہے، اور جو نبی نے قرض لیا تھا اور جب دینے کا وعدہ کیا تھا، ابھی ادا کرنے میں وعدے کے مطابق 4 دن باقی ہیں، 4 دن پہلے ہی تو یہ قرض اس طریقے سے مانگ رہا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی ہے، تجھ کو حیا نہیں آتی ہے، تجھ کو عمر سے ذرہ برابر ڈر نہیں لگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تیور دیکھ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، ان سے اس بات کی توقع نہیں تھی، اس بات کی امید نہیں تھی، اس کا قرضہ ہمارے اوپر ہے، وہ جس طریقے سے چاہے مجھ سے قرض مانگ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، تم سے اس بات کی امید نہیں تھی، تم کس طریقے سے اس کے ساتھ بیعت کیے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسلمانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شرم سے اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق دیکھ کر کے وہ یہودی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، اے امام الانبیاء، ہم نے اپنی کتاب میں یعنی توریت شریف میں آپ کا ذکر سنا تھا کہ آخری وقت میں ایک نبی ایسا آئے گا جس کا اخلاق عظیم الشان تھا، عظیم الشان ہوگا۔ جو نشانیاں اس کتاب میں نے پڑھی تھی وہ تمام تر نشانیاں میں دیکھ چکا ہوں، یہ آخری نشانی باقی تھی جس کو میں نے آج دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیں۔ اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اخلاق دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ قرض، میں عرض کر رہا تھا، قرض لینا، قرض دینا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ہم قرض لیں اسی طریقے سے ادا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم پر کسی کا ایک پیسہ بھی باقی ہے تو اس ایک پیسے کے بدلے میں ہم کو 27 نمازیں جو ہم نے باجماعت ادا کی ہے، اس ایک پیسے کے بدلے میں جس کا ایک پیسہ بھی قرض باقی ہے اس کو ہمیں 27 نمازیں باجماعت دینی ہوں گی۔ آپ اندازہ لگائیں ہم کتنی نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں۔ جمعہ کے دن ایک ہفتے کے بعد آتے ہیں، وہ بھی 2 رکعت پڑھ کر کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ ایک پیسے کا حال ہے، اور جو بھی جس کا 1 روپیہ باقی ہے وہ کتنی نمازیں دینی ہوں گی، یعنی 100 پیسے کا 1 روپیہ بنتا ہے، اور 1 پیسے کا 27 نمازیں باجماعت دینی ہوں گی۔ 100 پیسے کا 1 روپیہ، یعنی اگر کسی کا 1 روپیہ ہمارے ذمہ کرم میں باقی ہے، یقیناً مسلمانوں 1 روپیہ کے بدلے ہم کو 2700 نمازیں دینی ہوں گی باجماعت، اور جس کا 1000 روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ باقی ہے اس کے بدلے میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچ کر کے دیکھیں، آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھیں، آپ کو خود پتا چل جائے گا۔ اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، آپ غور کریں کہ اگر کسی کا قرضہ ہمارے اوپر باقی ہے تو یقیناً وہ کیسا ہی قرض کیوں نہ ہو، لیکن اس کو ادا کرنے کی ہم مکمل کوشش کریں اور اس کو دے بھی دیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور خود آپ اپنے زمانے ظاہری میں ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھنے کے بعد تکبیر پڑھنے کا وقت آیا، جیسے ہی تکبیر کے لیے آپ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ پیچھے آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا